رحمۃ اللہ سوال ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھی نہیں ہے اور خاوند اچھا ہے، نیک پارسا ہے، تو بیوی پر خاوند کے حقوق کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن حبان کے اندر اور مسند امام احمد وغیرہ میں اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، وحافظت فرجہا، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کے جو حقوق بیوی کے ذمے ہیں وہ ان کو پورا کرے، خاوند کوئی بھی ایسا حکم دے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے موافق ہو اور مخالف نہ ہو، تو ایسے تمام کاموں میں عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ جب کوئی عورت یہ 4 کام کر لے گی، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور خاوند کی اطاعت، جب کوئی عورت یہ 4 کام کرے گی، قیل لها ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت، ایسی عورت سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا عورت پر ضروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، اگر خاوند کی نافرمان ہوگی تو گنہگار ہوگی، اور گنہگار ہوگی تو گناہگاروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا اور عذاب تیار کیا ہے، اور اگر خاوند کی اطاعت گزار ہوگی تو پھر ایسی ایمان والی عورت کو کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سنن نسائی کتاب النکاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے افضل عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے افضل عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظرا، کہ خاوند جب اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے، یعنی خاوند کی اطاعت کرے، اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کی اور اپنے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے جسے اس کا خاوند ناپسند کرے، یعنی جو چیز خاوند کو ناپسند ہے تو عورت وہ حرکت اور وہ کام نہ کرے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہایت ہی فرما بردار تھی، اور فرما برداری اور خدمت گزاری کا حال یہ تھا کہ فاطمہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور ہتھیلیوں میں درد ہونے لگ گیا کہ حضرت علی کے گھر آٹا جو پیسنے کے لیے چکی چلا کر، اور جب پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ کوئی غلام لونڈی لے کر آؤ، تو فاطمہ اپنے خاوند کے کہنے پر نبی علیہ السلام کے پاس لونڈی یا غلام مانگنے کے لیے آئی، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے لونڈی یا غلام دینے کی بجائے کہا کہ سوتے وقت میں اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو 33 اور 34 بار، جیسا کہ میں مومن کے ہتھیار میں بتا چکا ہوں۔ تو خاوند کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا یہ حال عورت پر کہ سیدہ فاطمہ چکی چلا ان کے ہاتھوں میں
چھالے پڑ گئے۔ تو یہ فاطمہ کلمہ پڑھنے والی ساری ایماندار عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت سے کہا کہ فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتک ونارک، کہ تم اپنے خاوند سے کیسا سلوک کرتی ہو اس بات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لو، اور یاد رکھو کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ مسند امام احمد اور اسی طرح مستدرک حاکم۔ تو نبی علیہ السلام اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ عورت کے لیے خاوند جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اب عورت کے لیے خاوند جنت کیسے ہے؟ کہ وہ اس کی اطاعت کرے، جنت میں داخل ہوگی، اور اگر بیوی پر خاوند کے جو حقوق ہیں وہ انہیں پورا نہ کرے اور خاوند کی نافرمانی کرے اور فرما برداری نہ کرے، تو ایسی صورت کے اندر پھر عورت کے لیے اس کا یہ عمل جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتوں کو، خواتین کو بہت زیادہ دیکھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ کفر اللہ کے ساتھ نہیں، یہ کفر ناشکری کے حوالے سے ہے کہ وہ خاوندوں کی فرما بردار نہیں ہے اور شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح جو عورت اپنے خاوند کے حقوق پورا نہ کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس متعلق فرمایا کہ ایسی عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، یعنی مطلب ان کی نمازیں ان کے رد کر دی جاتی ہیں اور سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور دوسرا وہ عورت ومرات عصت زوجہا حتی ترجیہ، وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو یہاں تک کہ اس کی اطاعت گزار بن جائے۔ تو نافرمان عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ صحیح الترغیب والترہیب للامام البانی رحمہ اللہ 1948۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے لیے خاوند کی نافرمانی کرنا اور ناشکری کرنا اور اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی کی راہ کو اختیار کرنا، یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز ہی سر سے اوپر نہیں جاتی۔ تو جو عورتیں خاوندوں کی نافرمان ہیں وہ خاوند کی نافرمانی کر کے کس قدر بڑا گناہ کما رہی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ خاوند کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، ورنہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی کی اطاعت نہیں۔ اب خاوند اگر کوئی الٹا سیدھا حکم دے کہ میرے دوست یار آ رہے ہیں تو آپ جناب بغیر پردے کے بن سور کریں، ان کے سامنے آ جاؤ، یا خاوند اپنی بیوی سے ہی بدفعلی کرنا چاہے، ایسے کئی نامراد و مردود ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خاوند اپنی بیوی سے بدکرداری بدعمالی کرنا چاہتا ہے، مطلب پخانے کی جگہ میں دخول کرنا، انٹر کرنا چاہتا ہے، اور یہ غلط اور گندا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو بندہ اپنے بیوی کے پخانے کی جگہ میں جائے گا، ہم بستری کرے گا، عضو تناسل داخل کرے گا، فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو بیوی ہرگز نہ مانے، بالکل اس پر آبجیکشن کرے، اس پہ انکار کرے، اور اگر وہ رشتہ توڑنا چاہے تو کوئی پرواہ نہ کرے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو کوئی مرد اس درس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے کہ میں الٹی سیدھی پٹھی سیدھیاں جو بھی کہتا جاؤں میری بیوی میرا ہر ایک کہنا مانتی رہے۔ کوئی حرام کام، غلط کام ہے، وہ کام میں اللہ کے علاوہ میں جو بھی ہو، وہ اماں ہو، ابا ہو، خامند ہو،
اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور اسی طرح خاوند کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، خاوند کے کیا حقوق بیوی کے ذمے ہیں. عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5195. کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خاوند کا اتنا مقام ہے کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر عورت نے نفلی روزہ رکھا ہے اور دن میں کسی بھی وقت اسے اس کا خاوند کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو یہ عورت نفلی روزہ توڑ دے اور خاوند کو انکار نہ کرے. یہ عورت نفلی روزہ توڑ دے اور خاوند کو انکار نہ کرے. اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الترغیب والترہیب کے اندر فرماتے ہیں، 1943 نمبر کی روایت میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجہا. عورت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے. مطلب اگر خاتون چاہتی ہے میرا رب مجھ سے خوش ہو تو اپنے خاوند کو خوش رکھے، لیکن بریکٹ میں اتنا ضرور یاد رکھنا ہے، ایسے کسی کام میں خاوند کو خوش نہیں کرنا جس پہ عرش والا ناراض ہوتا ہو. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی لو سالھا وہی علی ظہر کتب لم تمنعہ نفسہا. صحیح الترغیب والترہیب کہ خاوند کا کتنا حق ہے بیوی پر. فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ عورت بیوی کجاوے کی پیٹھ پر ہو، کجاوا اونٹ پہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ کجاوے پر ہو اور شوہر اس سے ہم بستری کرنا چاہے تو وہ عورت بیوی اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے. کیا کرے؟ خاوند کو انکار نہ کرے. اونٹ پر موجود ہے، یہ 2D اور GLI کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے روم اور بیڈ روم اور گدے اور بیڈ کی بات نہیں ہو رہی. اونٹ پر عورت موجود ہے. آپ کو پتا ہے؟ نہیں تو کبھی تجربہ کر لینا. اونٹ پہ جب سواری کرتا ہے بندہ تو بندہ ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے، آگے کو پیچھے کو اسے ہچکولے آ رہے ہوتے ہیں، دھڑکیں لگ رہی ہوتی ہیں. ایسی حالت میں اگر بیوی سے خاوند ہم بستری کرنا چاہے، بیوی اپنے خاوند کو آنے دے، روکے نہیں. اور وہ عورتوں تم ذرا سوچو، تم اونٹ کے گجاوے پر نہیں ہوتی ہو. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جناب خاوند ہم بستری کرنا چاہتا ہے مگر بیوی پاؤں مار کے پرے کر دیتی ہے، اور یہ اونٹ کے گجاوے پر نہیں، اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے بیڈ میں، اپنے گدے پر موجود ہے، لیکن خاوند کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. تو ایسی عورتیں کس قدر اللہ کے غضب کو آواز دینے والی، اور ایسی عورتیں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کر دیں. اور بیوی پر خاوند کے کس قدر حقوق ہیں ایک اور مثال سے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا. صحیح الترغیب والترہیب للامام البانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 1934. اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حق الزوج علی زوجتہ، بیوی پر خاوند کا حق اتنا بڑا ہے لو کانت بہ کرہۃ، اگر خاوند کے جسم پر کوئی زخم ہو. اب زخم میں سے کیا ہوتا ہے؟ خون بھی ہوتا ہے، پیپ بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر خاوند کے جسم پر کوئی زخم ہو اور بیوی اپنے خاوند کے زخم کو چاٹ لے، یا بیوی خاوند کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ نکلے اور وہ اسے نگل لے، تب بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو یہ ہے بیوی پر خاوند کے حقوق. یہاں نبی علیہ السلام نے مثال دی
کہ بیوی خاوند کے زخم کو چاٹ لے، بیوی خاوند کے زخموں کا خون اور پیپ نکل لے، صرف منہ میں نہ لے کہ چلو منہ میں لیا اندر نہیں ڈال رہی، خاوند کے زخموں کا خون پیپ منہ میں لیا، منہ میں لینے کے بعد نگل لیا، حلق سے نیچے اتار لیا، وہ پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اے نافرمان عورت، تو چنگی بھلی ہے اور اپنے خاوند کو خود سے ہم بستری نہیں کرنے دیتی، تو چنگی بھلی ہے خاوند کو وقت پر چائے نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی، روٹی نہیں دیتی، گھر صاف نہیں کرتی، بچے نہیں پالتی، گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتی، خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، تو خاوند کی نافرمان ہے، تو تیرا کیا بنے گا؟ تو تیرا کیا بنے گا؟ اس لیے بیوی پر خاوند کے حقوق کے حوالے سے عورت کو چاہیے کہ خاوند جو اس کی جنت ہے، جو اس کی جہنم ہے، وہ اب خود فیصلہ کر لے۔ اگر خاوند کی نافرمانی کر رہی ہے تو وہ یہ ارادہ لیے ہوئے ہے کہ میں نے جہنم جانا ہے، اگر جنت چاہیے تو اپنے خاوند کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، خدمت بجا لاؤ، اپنے خاوند کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرو، وہ کوشش جو اللہ عرش والے کی نافرمانی میں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے کوشچن اینڈ آنسر 0312797405 آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی بن رب نواز بن حق نواز، DI خان KPK خیبر پختونخوا پاکستان۔